بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین خبر، تجزیے اور تبصرے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل تھنک ایچ ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے رہیں، ہمارے چینل تھنک ایچ ڈی ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یقیناً پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے، بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس حوالے سے سمری بھی پہنچ گئی ہے، بس نوٹیفیکیشن ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس کا اعلان کر کے ترکی کے دورے پر بھی جائیں گے، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اپنی صاحبزادی اور دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ یورپ کے تفریحی دورے پر نکل چکے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بڑے خدشات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے جو 26 نومبر کا جس کا اعلان کیا گیا، جس دھرنے کا، اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پہنچیں۔ یعنی کیا عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں پنڈی پہنچیں۔ عمران خان صاحب لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، سڑکوں پہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور خود ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتریں گے اور ان سے خطاب کریں گے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا جاتا ہے کہ وہ الوداعی خطاب ہے، اس کے بعد کوئی خطاب نہیں ہوگا، لیکن بڑا اہم خطاب انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن اب یہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے، متفقہ فیصلہ ہے فوج کا، کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے اپنی اصلاح شروع کر دی ہے۔ یہ بڑا اچھا ان کا کہنا ہے کہ فوج نے اپنی اصلاح شروع کر دی ہے۔ ہم سیاستدانوں سے سوال کریں گے کہ سیاستداں اپنی اصلاح کب شروع کریں گے؟ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے صرف سیاسی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ عسکری حلقوں میں بھی ہلچل پائی جاتی ہے، اور اب یہ جو اعصاب شکن مرحلہ ہے وہ بالکل آ چکا ہے۔ اس سے قبل کہ لوگوں کے اعصاب جواب دے جائیں، یہ اعلان ہو جانا چاہیے، لیکن بات حلقوں کا یہ خدشہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس خدشے کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یا تو ملک میں مارشل لا آ جائے گا یا پھر جمہوریت چلتی رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایسا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، نئے آرمی چیف کا اعلان کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا وہ جو ایک آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟ بعض حلقے یہ خدشات کیوں ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کی جو گاڑی ہے وہ پٹری سے اترتی ہے یا آگے اسی طرح چلتی رہے گی؟ یہ یقیناً آئندہ 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹوں میں یہ ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات بڑی اہم ایک بات کہی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑی اہم بات کہی کہ اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہوتی، جیسے کہ عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، تو آرمی چیف نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پر کہا کہ کیا اگر ملک کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہوتی تو کیا پاک فوج خاموشی سے بیٹھی رہتی؟
بالکل ان کا کہنا بالکل درست ہے. یہ پاک فوج ہی ہے جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ایٹمی ملک پاکستان بالکل فوج کے ذریعے ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. لیکن جب یہ بات کہی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ اگر بیرونی سازش ہو رہی ہوتی تو کیا فوج خاموشی سے بیٹھی رہتی, تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل بیرونی سازش اگر پاکستان کے خلاف ہو رہی ہوتی تو فوج کیسے خاموش بیٹھ سکتی تھی, لیکن جو اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں, جو اپنے لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ملک کو عدم استحکام کا شکار بنا رہے ہیں, اس کے خلاف کیوں اب تک فوج خاموش ہے. اور لوگ یہاں یہ بھی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بڑے زور و شور سے چل رہی ہے کہ فوج اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا جو اعلان ہے تو کیا کراچی اس میں شامل نہیں ہے؟ کیا فوج کا اعلان کراچی سے ہٹ کر ہے؟ چونکہ کراچی میں بھی ایک جبر کی کیفیت ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو قائد الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہ ان پر جو ہے غیر اعلانیہ پابندی ہے, اور ظاہر ہے وہ پابندی کسی سیاسی حکومت نے نہیں لگائی, کورٹ کے ذریعے لگی, اور کورٹ کے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح جہاں ہوتے ہیں, اور یہی کہا اس کے پس منظر میں یہی کہا جاتا ہے کہ اصل میں جو پابندی لگانے والے ہیں وہ طاقتور حلقے ہیں, جب تک وہ گو ہیڈ نہیں دیں گے تو نہ تو کوئی عدالت کوئی گو ہیڈ دے گی نہ کوئی اور گو ہیڈ دے گا. تو یقیناً لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر فوج واقعتاً سیاست میں مداخلت نہیں کرنے کا عزم کر چکی ہے تو پھر اس کا مظاہرہ جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بھی سامنے آنا چاہیے, اور کراچی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ سیاست میں جو ہے یا اظہار جو رائے کا جو حق ہے وہ انہیں بھی ملنا چاہیے. خود آرمی چیف نے یہ کہا, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے, کہ فوج پر تنقید کی گئی اور انتہائی ناشائستہ انداز میں تنقید کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی. تو جو شخص ان 75 سالوں میں پہلی مرتبہ بار بار اور روزانہ فوج کے خلاف جس قسم کی غیر شائستہ زبان استعمال کر رہا ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ فوج نے اب تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ اس کو ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے. خود آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ حدیں تو کراس کر چکے ہیں عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کا دھرنا آخر کس چیز کے لیے ہے 26 تاریخ کو؟ آخر وہ یہ کہتے ہیں, اور اب کہنا شروع کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اور عمران خان صاحب نے کی, کہ جی ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی آرمی چیف آ جائے کسی کو بھی لگا دیں ہم تو. آپ 6 مہینے سے کیا کر رہے ہیں؟ 6 مہینے سے جو آپ نے پورے ملک کو ایک جمود تاریخ کیا ہوا ہے, پورے ملک میں جو ایک انارکی کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے اور سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تو وہ کس لیے ہے؟ اگر آپ کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں کیا کوئی بھی آرمی چیف آ جائے, تو پھر یہ احتجاج, یہ دھرنے اور روزانہ کے یہ بیانات, فوج کو مختلف الزام دینا, خود آرمی چیف کا یہ کہنا کہ غیر شائستہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب آپ کا یہ رویہ آخر فوج اب تک کیوں برداشت کیے ہوئے؟ کیونکہ عوام تو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی قوم میرے ساتھ ہے, یہ 10-20-50 ہزار لوگ قوم تو نہیں ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اور صدر عارف الوی جو ہے وہ اس حوالے سے رابطے میں ہیں. یعنی انہوں نے سازش کا کوئی بھی وہ جو کارنر ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکومتوں سے الگ ہونے کے باوجود, اپنی کرسی جانے کے باوجود, اپنی ہی پارٹی کے نامزد کردہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو ابھی تک استعفے کے لیے نہیں کہا, اسی لیے تاکہ وہ انہیں ایسے ہی موقع پر استعمال کر سکیں. اور یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی جو اتنی تاخیر ہو رہی ہے اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر سبری بھیج دی جاتی تو ظاہر ہے وہ صدر پاکستان کے پاس جاتی اور صدر پاکستان اس پر تاخیری حربے استعمال کرتے اور اس عرصے میں وہ تاریخ نکل جاتی. اور اب بھی یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر 26 نومبر کو جو عمران خان صاحب دھرنا دے رہے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ جو سینئر ترین جو جنرل ہیں
जनरल आसिफ मुनीर साहब वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ये बताया ही जाता है कि इमरान खान साहब की कोशिश है कि वो कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा करें कि जनरल आसिफ मुनीर जो है वो नहीं, आसिफ मुनीर साहब जो है वो नहीं आने पाएँ, यानी ये वक्त भी गुजर जाए, 28 तारीख भी आ जाए और मुल्क में कोई आर्मी चीफ की तैनाती ना हो सके और मार्शल लगाने की साजिश जो है वो जो है उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो अल्लाह ना करे कि मुल्क में कोई ऐसी बदअमनी या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो कि जिसके नतीजे में फ़ौज को ये बात कहने के बावजूद भी कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी या कर लिया है, सियासत में बड़े पैमाने पर मुदाखलत करनी पड़े और उसकी वजह अगर कोई होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी रहनुमा होंगे, वो इमरान खान साहब उसकी वजह होंगे, जिन्होंने पहली 75 सालों में पहली मर्तबा आर्मी चीफ की तैनाती को एक गंभीर मसला बनाया हुआ है, मुतनाज़ा बनाया हुआ है। और अब भी इमरान खान साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ताकि वो उन्हें मार पड़वाएं, यानी वो अभी नया आर्मी चीफ आया नहीं है, उस पर वो पहले से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, पहले से उन्हें मुतनाज़ा बना रहे हैं। आखिर इमरान खान साहब को किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ का ये काम होगा कि वो सियासी लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा? और किसी वज़ीर आज़म के कहने पर क्या इससे पहले भी आर्मी चीफ ये काम करते रहे? और अगर करते रहे तो अब जबकि आर्मी ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इमरान खान साहब को क्या डर है, क्या खौफ है जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई करें? तो आखिर ये कार्रवाई का उन्हें खौफ क्यों है? क्या उन्होंने ऐसे काले करतूत किए? क्या उन्होंने ऐसे काम किए? अगर ऐसे काले करतूत उनके हैं, काम ऐसे हैं, तो उसमें किसी आर्मी चीफ की ज़रूरत नहीं है। वो तो आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें आर्मी चीफ कोई ज़ाती तौर पे थोड़ी नवाज शरीफ की कोई बात या शहबाज शरीफ की कोई बात मानेंगे। और ज़ाहिर है कि आर्मी का ये काम भी नहीं है, फ़ौज का ये काम भी नहीं है। और जब फ़ौज ये कह चुकी है कि हमने ये तय कर लिया है, तो फिर क्यों इमरान खान साहब को ये खौफ है? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये एतराफ़ कर लिया है कि एक झूठा बयानिया बनाया गया। इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का जो बयानिया बनाया था वो झूठा था। आज ये एतराफ़ कर लिया गया है और उनका ये भी कहना है कि अब इस बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। तो एक ऐसा शख्स जो 6 महीने तक लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा कि जी अमरीकी साजिश, और आज उसने वो बयानिया बदल दिया, तो क्या वो इस बात का मुजरिम नहीं है कि उसने पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, एक गलत लोगों को नारा दिया, एक गलत फ़ौज के खिलाफ भी बात की कि जी वो, बल्कि उन्होंने अभी भी अपने जो पिछले 1-2 दिन पहले के बयानात हैं उनका ये कहना है कि ठीक है फ़ौज ने कोई वो नहीं किया या साजिश नहीं हुई, लेकिन फ़ौज इन चोरों लुटेरों को मुसल्लत होने से बचा तो सकती थी, यानी फ़ौज इमरान खान को रहने देती तो ठीक था। और ये चोर डाकू का जो शोर है, क्या पूरे मुल्क में सिर्फ इमरान खान साहब ही ईमानदार है? बाकी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं? क्या वो एक आइन के तहत, कानून के तहत, जो आइन में एक तरीक़ाकार मौजूद है उसके तहत हुकूमत में आए? तो इनको क्यों कबूल नहीं है? इमरान खान साहब भी तो एक आइन के तहत, इलेक्शन के तहत हुकूमत में आए थे ना, और 4.25 साल हुकूमत की थी। तो ये भी एक आइन में जो एक ऑप्शन मौजूद है तहरीक अदम एतमाद का, तो खुद जनरल बाजवा साहब ने भी कहा कि ये तरीक़ाकार जो है इसको अब रद्द करना होगा कि अगर कोई इलेक्शन के ज़रिए आता है तो आप इलेक्शन कराने वालों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड है, और अगर कोई आइन के तहत आता है, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो है घर चला जाता है, तो आप कहते हैं ये इम्पोर्टेड है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सारी बातें मानने के बावजूद, एतराफ़ करने के बावजूद, और ख़ास तौर पर यह बात कहने के बावजूद कि अगर कोई बैरूनी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही होती तो क्या फ़ौज खामोश रहती? तो जनाब, अंदरूनी जो साजिशें हो रही हैं, जो अंदरूनी खाना, अंदरूनी मुल्क खुलेआम साजिश करे, साजिश तो वो होती है जो बहुत छुप के की जाए। इमरान खान साहब तो खुल के कर रहे हैं, और अभी उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, अपने पसंदीदा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम इस पे खेलेंगे।
میں اور عارف علوی صاحب جو ہیں صدر مملکت وہ رابطے میں اور ہم اس پہ کھیلیں گے. یعنی اب بھی وہ کھیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے دن سے جو ہے ملک کو ایک کھلواڑ کے طور پہ کہنے میں لیا ہوا ہے, اور وہ پورے پہلے دن سے جو ہے وہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور کھیل ہر بار ان کا, چونکہ وہ ایک پلیئر ہیں, کھلاڑی رہے ہیں, تو وہ سیاست کو اور ملک کو, اقتدار کو اور عوامی مینڈیٹ کو بھی ایک کھیل سمجھتے ہیں. اور انہوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ ہم کھیلیں گے. تو خدا کے لیے ملک کے ساتھ, ملک کے لوگوں کے ساتھ اور آئین کے ساتھ یہ کھیلنا اور کھلواڑ جو ہے وہ بند ہو جانا چاہیے. اور جہاں فوج جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, تو ان لوگوں کی بھی آواز سنی جائے جن کو آپ نے غیر اعلانیہ طور پر سیاست سے باہر کیا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایک بڑے پیمانے پہ یہ مہم بالکل چل رہی ہے. لوگ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر قائد متحدہ الطاف حسین کا کیا قصور ہے, کراچی کی لیڈرشپ کا کیا قصور ہے, جب آپ عمران خان صاحب کو اتنا اسپیس دے سکتے ہیں, ہر بات اس کی برداشت کر سکتے ہیں, اور اتنا صبر آزما جو ہے وہ ایک طویل مرحلہ جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ایک جملے پہ جب کہ وہ بار بار معافی بھی مانگ رہے ہیں تو ان کو اظہار رائے کی بھی آزادی ملنی چاہیے, سیاست میں سیاست کرنے کی آزادی بھی ملنی چاہیے, اور آخر وہ 35 سال تک سیاست بھرپور انداز میں کرتے رہے اور ہر حکومت میں شامل رہیں, خود آرمی چیف پرویز مشرف کی حکومت میں شامل رہیں. تو بالکل یہ بات جائز ہے, لوگوں کا یہ سوال بالکل جائز ہے, اور اس کو ضرور اس پہ کہنے میں غور کرنا چاہیے, بلکہ اس پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. اور ناظرین, جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کہ ہماری چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کا ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.